السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے ہر زیادہ ضرورت چیز۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت میں سوال کیا گیا الخمر اور والمیسر یعنی کہ شراب اور جوئے کے متعلق۔ الخمر کیا ہے؟ لغوی معنی ہے چھپانا، پوشیدہ ہونا، چھپنا، اور اصطلاحی معنی ہے امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر نشہ چیز کا نام الخمر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمر وہ ہے جو عقل کو ڈانپ لے۔ صحیح بخاری 4619، صحیح مسلم 3032۔ ابن عباس کہتے ہیں بے شک جس ذات نے شراب کو حرام کیا ہے اس نے اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خمر کی تجارت حرام ہے۔ صحیح الجامع 3139۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا کل مسکر، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں بے شک جس ذات نے شراب کو حرام کیا اس نے اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام کیا۔ شراب کو حرام کیوں کہا گیا؟ ابو دردہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو کیونکہ یہ ہر شر کی چابی ہے اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں شراب تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ جو شراب نوشی کرتا ہے اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو اس حال میں مرے کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح الجامع 3344۔ حسن بصری کہتے ہیں اگر بازار میں عقل بکتی ہوتی تو لوگ اسے بہت مہنگا خرید لیتے، مگر یہ کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ انسان اپنے مال سے وہ چیز خریدے جس سے اس کی عقل کا نقصان ہو۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب گمراہی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ بخاری 5576۔ ایمان سے محرومی والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرے یا شراب پیے اللہ اس سے اس طرح ایمان چھین لیتے ہیں جس طرح انسان اپنی قمیض کو سر سے اتار لیتا ہے۔ ہلاکت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں 5 چیزیں حلال ہو جائیں گی تو ان پر ہلاکت ہوگی۔ نمبر 1 طاعون عام ہو جائے گا، نمبر 2 شراب، نمبر 3 ریشم کا لباس، نمبر 4 گانا بجانا، نمبر 5 بے حیائی عام ہو جائے گی۔ شراب نوشی کرنے والا بتوں کا پجاری ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نوشی کرنے والا بتوں کی عبادت کرنے والا، لات اور عزا کی عبادت کرنے والا ہے۔ شراب نوشی لعنت والا کام ہے۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں جو شراب پیے اسے کوڑے مارو، دوسری دفعہ پیے پھر کوڑے مارو، تیسری دفعہ پیے پھر کوڑے مارو، چوتھی دفعہ پیے تو قتل کر دو۔ شراب کیا ہے؟ پوشیدہ ہونا، چھپانا، چھپنا۔ جو شراب پیتا ہے اس کی صلاحیت چھپ جاتی ہے۔ جو شراب پیتا ہے اس سے حقائق پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جو شراب پیتا ہے وہ اپنی خیر کو چھپا لیتا ہے، اس کا شر ظاہر ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے رجل خمر، مست اور مدوش آدمی۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔
دوسری چیز جس کے متعلق اس آیت میں سوال ہے وہ ہے جوا۔ لغوی معنی ہے آسانی، سہولت، نرمی۔ اصطلاحی معنی ہے ابن عمر اور ابن عباس بیان کرتے ہیں جوا خمار ہے جو شرط لگا کر کیا جائے۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں ہر وہ کھیل جس پر شرط لگائی جائے اور جس میں کھانا پینا ہو اور چیخیں ہوں۔ جوے کی اقسام ہے امام مالک، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم نے جوے کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کھیل میں جوا، جس میں صرف کھیل کھیلا جائے اور مال کا نقصان نہ ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ بعض علماء کراہت کے ساتھ جائز کہتے ہیں اور بعض حرام کہتے ہیں جب انسان اس میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے۔ نمبر 2 ایک سے مال لے کر دوسرے کو دینا، اس کے حکم میں کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جوے کے نقصانات ہیں جسے آیت میں بھی کہا گیا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جوے کا فساد سود کے فساد سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں 2 مفاسد ہیں۔ نمبر 1 حرام مال کھانا، نمبر 2 اللہ کے ذکر سے غافل اور آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہونا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرد سے کھیل لے تو اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ ابو داؤد 3938۔ نرد سے مراد ڈائس ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر شراب، جوا اور ہر نشہ ور چیز حرام کی ہے۔ مسند احمد 3274۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 91۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ جوے کے ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کھیلنے والے، 2 یا 2 سے زیادہ اور کوئی ایک ان کو منظم کرنے والا۔ نمبر 2 جوے کے آلات یعنی میچ یا گھوڑوں کی ریس پر شرط لگانا۔ نمبر 3 مال جو آسانی سے دونوں فریقین دے سکتے ہوں۔ نمبر 4 نتیجہ ہو۔ جس کام میں بھی یہ 4 ارکان ہوں گے وہ جوا ہوگا۔ اسلام نے نرد اور شطرنج وغیرہ کو کیوں حرام کیا ہے؟ شطرنج اور اس طرح کے کھیل ایران سے آئے تھے۔ اسلام ہر اس چیز کا انکار کرتا ہے جو کفار سے آئی ہو، چاہے وہ لباس ہو، ہیئر ڈیزائن ہو یا کچھ بھی۔ ان کھیلوں کے نقصانات ہیں، ان کھیلوں میں فساد بہت ہوتا ہے، اعصابی بیماریوں کا باعث ہیں، انسان کبھی کبھار انتہائی سخت قدم اٹھا لیتا ہے، مثلا خودکشی یا قتل کر لینا۔ جوا شارٹ کٹ کا رجحان پیدا کرتا ہے جس سے لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ فرائض سے دوری کا باعث، گھر کی ذمہ داریوں سے غفلت کا باعث، بغض اور عداوت کا باعث، عمل سے دوری کا باعث۔ انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور صدقہ و خیرات سے دور ہو جاتا ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ العفو کیا ہے؟ لغوی معنی ہے گناہوں سے تجاوز کرنا اور ان کی سزا نہ دینا، مٹا دینا۔ اصطلاحی معنی امام راغب کہتے ہیں عفو گناہوں سے بیزار ہو جانا ہے، الگ ہو جانا۔ قتادہ کہتے ہیں زائد چیز، حسن کہتے ہیں زائد مال۔ بعض نے کہا جو بیان نہ کیا جائے، بعض نے کہا خرچ کرنے میں اعتدال ہو، بعض نے کہا جو تمہارے مال میں سے پسندیدہ اور پاکیزہ ہو، بعض نے کہا زکوٰۃ۔ عطا سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اس طرح خرچ نہ کرو کہ مال ختم ہو جائے اور خود سوال کرنے لگو۔ راجح قول یہی ہے زائد مال خرچ کرنا ہے۔
انفاق فی سبیل اللہ کے آداب ہیں۔ نمبر 1، خلوص نیت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صحیح مسلم 4904۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ صحیح الجامع 8056۔ سورہ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اور وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے، اور جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 265 ہے، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل 2 گنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا دوسرا ادب ہے ریاکاری اور احسان جتانا، صداقت کو ضائع کر دینا، اس سے پاک ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تیسرا ادب ہے خفیہ خرچ کرنا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ہے، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائیں کہ وہ نماز قائم کرے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اعلانیہ اور چھپا کر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں خرید و فروخت تجارت نہیں ہوگی۔ علی بن حسن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زندہ تھے مدینہ میں کچھ لوگوں کو ان کا سامان معیشت ملتا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ان کے گھروں میں یہ راشن رکھ جاتا ہے۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے پوچھا تو بتایا یہ وہ شخص ہے جو راتوں کو سامان دیتا تھا، یعنی ضرورت مندوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں خود جا کر ان کی ضرورت کے مطابق سامان رکھایا کرتے تھے، اور گھر والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 4 ہے پسندیدہ چیز خرچ کرنا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آل عمران آیت نمبر 92۔ 5واں ادب ہے حلال مال سے خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، یعنی اضافہ کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 خرچ کرنے میں سبقت کرنا۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا۔ میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر سے کسی دن آگے بڑھ سکوں گا تو آج کے دن آگے بڑھ جاؤں گا۔ پھر میں اپنا آدھا مال آپ کے پاس لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی، یعنی اس کے برابر ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اور ابو بکر وہ سب مال لے آئے جو ان کے پاس تھا، تو آپ نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ترمذی کی روایت ہے 3675۔ ساتواں ادب ہے موت سے پہلے خرچ کرنا۔ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 10 ہے، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ آٹھواں ادب ہے قبولیت کی دعا کرنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127۔ نواں ادب ہے واجبات کی ادائیگی کے بعد صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر صدقہ وہ ہے جس کو دینے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے۔ صحیح الجامع 1114۔ نمبر 10 ہے پہلے رشتہ داروں کو ترجیح دینا۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر آزاد کر دی۔ پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی، انہوں نے خدمت نبی میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں۔ فرمایا اگر اس کی بجائے تم نے اپنے ننیال والوں کو دی ہوتی تو تم اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کچھ جگہوں پر مال خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ نمبر 1 علم دوسروں کو سکھانا۔ نمبر 2 نہر کھدوانا۔ نمبر 3 کھجور کا درخت لگوانا۔ نمبر 4 کنواں کھدوانا۔ نمبر 5 مسجد بنوانا۔ نمبر 6 مصحف کو وراثت میں چھوڑنا۔ نمبر 7 نیک اولاد۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3596 نمبر پر۔ زندگی میں صحت کی حالت میں صدقہ کرنا، مسافر خانہ بنوانا، افطاری کروانا۔ زید بن خالد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کی افطاری کرواتا ہے اس کے لیے بھی اتنا اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے۔ یتیم کی کفالت کرنا۔ عدی بن حاتم کسی نے اپنے کسی اور کے بچوں کو اپنی کفالت میں رکھا حتیٰ کہ اللہ نے اسے اس سے غنی کر دیا تو اس پر جنت واجب ہے۔ سلسلہ صحیحہ 2882۔ بیواؤں اور مساکین کی خبرگیری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ کانبی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا کہ اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے تھکتا ہی نہیں، اور اس شخص کے برابر جو روزے برابر رکھے چلا جاتا ہے افطار ہی نہیں کرتا۔ قرض ادا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا قرض ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ الجامع 6576 نمبر پر۔ قرآن کی تعلیم دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کی ایک آیت بھی سکھاتا ہے جب تک اسے پڑھا جاتا ہے اسے اجر ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے انفاق میں آتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی مدد کے لیے ساتھ چل کر جانا، پانی کا صدقہ کرنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور سوال کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا صدقہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ افضل ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں صدقہ کیا اور کہا یہ ام سعد کی طرف سے ہے۔ تو یہ تھی اس آیت کی مختصر تفسیر اور اس میں جو سوال پوچھے گئے ان کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
اس آیت کا اور اپنے قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔